الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے کا کیا انداز ہے، اور یقیناً جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے کا انداز انبیاء نے اختیار کیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو تعلیم دی کہ اس طرح میری حمد کرو، ظاہر ہے سب سے بہتر وہی انداز ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ یاد رکھیے کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہے، اور یہ جو انبیاء میں نے نام لیا یہ بھی سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر کر دیا تو ان کی حمد جو تھی وہ تو قرآن پاک میں کاؤنٹ ہو گئی، گنی گئی قرآن پاک میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سند بن کے ہمارے پاس آ گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز بہت زیادہ پسند تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انداز کی ہمیں تعلیم دینا چاہیے، اور یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حمد کا ذکر کیا تاکہ ہم اس کے نبی کی پیاری امت جو ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، ہم اسی طریقے سے اللہ کی حمد کریں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو تعلیم دی۔ تو آئیے ناظرین، اب میں چلتا ہوں ان کلمات کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بتائے، اور انہوں نے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ اور وہ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ 19واں پارہ ہے، سورہ نمل ہے، سورت کا نمبر 27واں ہے، اور آیت جو ہے وہ 15ویں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اب ناظرین، یہ علم چھوٹی نعمت نہیں ہے، یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت تو یہ ہے علم۔ آپ بھی دیکھیں کہ دنیا کے اندر جس کے پاس زیادہ علم ہے وہی حکومت کر رہا ہے، سربراہی اسی کے پاس ہی ہے جس کے پاس علم ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نور، کہ علم جو ہے وہ نور ہے، علم روشنی ہے۔ تو ناظرین، علم بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا فرمائے، تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر عظمت عطا فرمائی، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ علم تھا۔ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی فرشتوں پر۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد کرنا مناسب جانا۔ یہاں حاضرین دیکھیں کہ ہم لوگ بڑا بڑا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، ہم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، ہم بڑے بڑے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم وکلاء بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم سارا علم حاصل کر کے تو پھر ہمارے دماغ میں اگر یہ آ جائے کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کیا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر تو نہ ہوا۔ ایک ایمان والا جو بندہ ہے، ایک جو مومن بندہ ہے، اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، چاہے اس کی محنت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میں نے بڑی محنت کی ہیں، میں نے دن رات ایک کیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ایسا ماحول سازگار کر دیا کہ میرے لیے یہ علم حاصل کرنا آسان ہو گیا، میرے لیے یہ نوکری حاصل کرنی، یہ عہدہ حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ تو صحیح معنوں میں تو اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے۔ تو اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا تو انہوں نے کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ یہ نعمت ایسی ہے کہ جس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کیسے حمد اللہ تعالیٰ کی بیان کی؟ قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وَقَالَا، تو ان دونوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کثیر بندوں پر، اپنی مومنوں کی کثیر جماعت پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے افضلیت عطا فرمائی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے بندے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں پھر انسان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہوش دیا ہے، خرد دی ہے، اس کے بعد ان انسانوں میں سے ایک کافر ہیں، ایک مومن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگلی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ان انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک ہیں ایمان والے، ایک ہیں کفر والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں جگہ عطا فرمائی۔ اب ایمان والوں میں جگہ عطا فرمائی، اب ایمان والوں میں کون لوگ ہیں؟ ایک ہے گناہ گار، ایک ہے نیکوکار، ٹھیک ہے، ایک ہے اعلیٰ درجے کے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ سب سے جو انسانوں میں اعلیٰ طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے، وہ انبیاء کا ہے جو سب سے ہائی لیول پہ کھڑے ہیں، تو وہ انبیاء ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری تعریفیں ہیں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے ایمان والوں کی کثیر جماعت پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ تو ناظرین کرام، اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے، یہ جو ان کی حمد بیان کرنے کا انداز ہے، ہم کیسے کریں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں گے۔ ہم کہیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا۔ جب رمضان شریف آئے گا کہیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کوئی بھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہمیں میسر آئے گی، ہم الحمدللہ کہہ کے اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ کلمہ شکر بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو جب آپ الحمدللہ کہیں گے ہر نعمت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ اور اگر آپ دکھ میں ہیں اور آپ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد آپ کا وہ دکھ ختم کر دے گا، یا اس دکھ کے بدلے میں آپ کے درجات بلند کر دے گا۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیروں اجر عطا فرمائے گا اس دکھ کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور آپ نے اس پہ صبر کیا اور آپ نے اس پہ الحمدللہ کہا۔ مجھے امید ہے ناظرین کرام کہ آج کے بعد ہمیں آج کے اس درس میں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ
اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نعمتوں کو بڑھا دے، ان نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ جب کوئی حال آپ کا پوچھے آپ الحمدللہ کہیں، جب بھی اپنی بات ہو اس میں الحمدللہ لے کر آئیں تو اللہ تبارک و تعالی کے زیادہ آپ قریب ہو جائیں گے۔ اور کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا کہ آج کا یہ درس جو ہے آپ کو کیسا لگا۔ الحمدللہ مجھے تو بہت اچھا لگا کہ میں نے آپ کو اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔